ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر کے ماہرین سے. نمبر اسکرین پہ چل رہے ہیں. بار بار یہی کہوں گی کہ ضرور رابطہ کریں. فری کنسلٹیشن ہے, مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے. آپ کے جو بھی مسائل ہیں اولاد کے حصول کے حوالے سے, آپ یا آپ کے ارد گرد ایسے افراد موجود ہیں جو اس پریشانی, اس فکر میں مبتلا ہیں, تو ضرور رابطہ کریں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر پورے پاکستان میں برانچز موجود ہیں, اور جن نمبرز کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں انہی نمبرز پہ آپ پورے پاکستان کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. ڈاکٹر افتخار سے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی, بہت سارے وجوہات بتائیں آپ نے انفرٹیلیٹی کی, اور انفرٹیلیٹی ایک علیحدہ فیلڈ ہے. گائناکالوجسٹ اور انفرٹیلیٹی ایکسپرٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا, یہ جتنی بھی وجوہات تھیں بڑی کمپلیکیٹڈ ریزنز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر, اب تو سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, پاکستان میں یہ ادارہ قائم ہے, کیا یہ اسی اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر رہا ہے اور اتنا ہم آہنگ ہے جدید طریقہ علاج سے جو طریقہ علاج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں؟ کیا اس سینٹر میں بھی وہی سب کچھ ہے اور وہی جدید طریقے ہیں, جدید ترین بلکہ؟ اچھا, اس میں ایسے ہے کہ دیکھیں کچھ وجوہات تو ایسی ہیں جو بڑی کامن اور عیاں ہوتی ہیں اور بڑی آسانی سے ان کا علاج بھی تجویز کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی ٹیوبز بند ہیں تو اس کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہی سیدھا سادہ ایک علاج ہے, وہ اس کے بغیر تقریباً ناممکن. اور وہ بڑا اب کامن ہو چکا ہے, لوگوں کو پتہ ہے. اب دو ایسی بیماریاں ہیں جو آج کل بہت زیادہ کامن ہیں اور بڑی ابہام کا شکار ہیں مریضوں میں بھی اور ڈاکٹرز میں بھی, جنہیں ہم اینڈومیٹریوسس ایک ہے اور ایک پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز. یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جن کی علاج اور تشخیص ابھی تک سائنس خود بھی ابہام کا شکار تھی. تو ڈاکٹرز بھی ظاہر ہے کنفیوژن تھا, اور ان دونوں بیماریوں کے مریض کافی عرصہ بیچارے پھرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی پراپر علاج کی سہولت ملتی نہیں تھی. بٹ ویری ریسنٹلی سائنس میں بہت ساری ترقیاں ہوئی ہیں, بہت ساری چینجز آئی ہیں, اور الحمدللہ آسٹریلین کانسیپٹ سینٹر جو ہے ہمارا, ہم شاید پاکستان میں پہلا ایسا سینٹر ہے جو ان دونوں ڈیزیزز کو بالکل ماڈرن جو طریقہ علاج ہے اس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اور مجھے کہنے میں بالکل کوئی تعامل نہیں ہے کہ ان دونوں بیماریوں کو آسٹریلین کانسیپٹ جو ڈیل کر رہا ہے اس طرح شاید کوئی اور ڈیل نہیں کر رہا, کیونکہ ہم بالکل جو جدید ترین طریقہ علاج ہے پی سی او کا بھی اور اینڈومیٹریوسس کا, اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اچھا, دونوں طریقہ علاج موسٹ ایڈوانس ہیں آپ کے پاس, اور یہ تو بہت بڑی بات ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ یہ جو طریقہ علاج ہیں یہ کس بیماری میں استعمال ہوتے ہیں, کچھ آپ تھوڑا سا دیکھیے. پولیسسٹک اوویرین, میں پہلے اینڈومیٹریوسس کی بات کر لیتا ہوں. اینڈومیٹریوسس ایک ایسی بیماری ہے جس میں فورتھ سسٹم جو پیٹ کے اندر کا ماحول ہے, جسے میں قدرتی لیبارٹری کہا کرتا ہوں, وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور یہ بیماری جان نہیں چھوڑتی ہے خواتین کی. خواتین ساری عمر اس بیماری کے ساتھ پھرتی رہتی ہیں, کبھی درد کی صورت میں, کبھی انفرٹیلیٹی کی صورت میں. بہرحال یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, پھر سر اٹھا لیتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے, سر اٹھاتی ہے, ریکر کرتی رہتی ہے, بہت زیادہ ریکرنس ہے اس کا. لیکن اب جو ماڈرن اس کا طریقہ علاج ہے میڈیکل ہے, کوئی سرجری انوالو نہیں ہے, صرف میڈیسن سے ہمیں اس میں تقریباً ریسرچ آپ کے پاس جی ہم فالو کرتے ہیں. ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ ماڈرن ریسرچ جو جرنلز ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور اپ ڈیٹ رکھتے ہیں. ہمارے پوری ایک لائبریری ہے جس میں اپ ڈیٹڈ جرنلز کی آرٹیکلز ہیں, اور ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہمارے اپنے ڈاکٹرز کی, اور ہمارے ڈاکٹرز فریکوینٹلی باہر کانفرنسز میں وزٹ بھی کرتے ہیں, اپ گریڈ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اس طرح ان دو بیماریوں کو ہم کافی حد تک. دوسری پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے, یہ بھی خواتین میں انڈے بنانے میں پرابلم کرتی ہے. اس کا بھی بہت شافی میڈیکل علاج دریافت ہو چکا ہے. اب ہمیں کسی سرجری کی ضرورت اس میں نہیں ہے, میڈیکلی ہم 80% خواتین کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بہت ہی اہم معلومات, اور وہی بات ہے کہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور آپ کا علم کا خزانہ ابھی بہت باقی ہے. یقیناً آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے, لیکن آپ سے ضرور چاہیں گے کہ کوئی ایک ایسا میسج جو ہمارے تمام ویورز, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے,
میں نے کہا کہ اس میں آج کل کے دور میں بانجھ پن میں مایوسی نہیں ہے، علاج 90% کپلز میں ممکن ہے۔ جن کن میں ممکن نہیں ہے، میجورٹی وہ کپلز ہیں جو دیر سے پہنچتے ہیں، who reach late۔ دیر سے پہنچنا، اس لیے میری میسیج یہ ہے کہ آپ جب فیل کریں نکلنا ہے تو نکلیں، دیر نہ کریں، وقت ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ صحیح۔ بانجھ پن کے علاج میں علاج سے زیادہ ڈائگنوسس امپورٹنٹ ہے، تو ڈائگنوسس کرنے کے لیے پراپر جگہ پہ جائیے، پراپر ڈاکٹر سے ملیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ایک پراپر اگر آپ کی ڈائگنوسس ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ 5% کپلز کی طرح مایوسی فیس نہ کرنی پڑے۔ بہت ہی خوبصورت بات، بہت شکریہ ڈاکٹر افتخار صادق، آپ آئے ہمارے اس پروگرام میں۔ چلتے چلتے میں چاہوں گی ڈاکٹر سجاد موجود ہوں اور کوئی خوبصورت بات نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ میں بالکل انڈورس کروں گا ڈاکٹر افتخار صادق نے جو یہ بات کی ہے کہ کپلز کو اپنا وقت نہیں برباد کرنا چاہیے، اور دونوں میاں بیوی کو دیکھیں، ہمارے پاس تو آسٹریلین کانسیپٹ میڈیکل سینٹر کی پالیسی ہے، بلکہ سافٹ ویئر جو رجسٹریشن کا ہے وہ رجسٹر ہی نہیں کرتا جب تک کہ میاں بیوی کے دونوں کے نام ہوں۔ جی ہاں، یہ تو بہت ہی یہ اچھی مسٹ بات ہے کہ میاں بیوی آئیں۔ صحیح، مطلب ہے کہ مطلب یہ کہ ساس نہ آئے، نند نہ آئے، میاں بیوی ہی ہمارے پاس تو جو آئے گا تو پہلا زور اسی سے شروع ہوتا ہے کہ بھئی دونوں پارٹنر ہونے چاہیے، تو دونوں آئیں اور دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ یہ ایک علامتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو قابل تشخیص ہیں، قابل علاج ہیں اور 95% ہیں، اور بر وقت آئیں تاکہ آپ میکسیمم فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی اور ڈاکٹر افتخار آپ کا بھی۔ ویورز، آج آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت بات کی ڈاکٹر سجاد نے بھی اور ڈاکٹر افتخار نے بھی کہ وقت ضائع نہ کریں، وقت سب سے قیمتی شے ہے۔ اس بات کا آپ سب کو علم ہے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ وقت کو ہی اہمیت دیتے ہیں، تو یہی درخواست ہوگی کہ اپنے اس زندگی کے اہم معاملے میں بھی وقت کو اہمیت دیجیے، وقت ضائع نہ کریں۔ ہم وقت اس بات کے لیے تیار رہیں کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی کمی آ گئی ہے تو اس کمی کو جلد سے جلد دور کیا جائے۔ نا امیدی کفر ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے، اسی لیے امید کی اس کرن کو ضرور حاصل کریں اور آسٹریلین کانسیپٹ انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر پہ رابطہ کریں۔ حنا نقوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔